یہاں پر چند چیزیں بڑی غور طلب ہیں، اور ہمارے ہاں بالعموم اس زمانے میں، جیسا میں نے پہلی نشست کے آغاز میں کہا تھا، شریعت کی تفہیم میں بھی بہت بڑی رکاوٹ یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اپنی میراث سے یا اپنے پس منظر سے واقف نہیں ہیں۔ اسی لیے آج جیسے ہی کوئی صاحب علم یہ بات کرتا ہے کہ یہ قانون تو فلاں علاقے کے لیے خاص ہے، یا یہ قانون تو مثال کے طور پہ قوموں کے لیے خاص ہے، یا قوم کا منہاج دعوت ان کے لیے مختصر کر دیا گیا ہے یا مختص کر دیا گیا ہے، تو بظاہر بہت اجنبی بات معلوم ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم نامہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک عہد ہے، وہ مخصوص کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب جو سلسلہ شروع ہوگا اس میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ خود سیدنا موسیٰ کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے قانون دینے کا آغاز کیا ہے، تو کیسے قانون کے ابلاغ میں اور قانون کے عمل درآمد میں یہ چیز پیش نظر ہے کہ یہ قانون کسی عام انسان کو نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہ قانون اللہ کی اس منتخب قوم کو دیا جا رہا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ فیصلے کر رکھے، اور اس قوم کو اب کچھ مراحل سے گزرنا ہے، اور جہاں ایک طرف ان کے لیے یہ بات باعث فضیلت ہے کہ وہ جہان والوں پر فضیلت دے کر پوری ملت کے لیے شہادت کے منصب پر، نشانی کے منصب پر فائز کیے گئے ہیں، وہیں یہ پہلو ان کے لیے بدرجہ آزمائش کا بھی ہے، اس لیے کہ اگر انہوں نے اس عہد کو باندھ لینے کے بعد کوئی روگردانی کی، اس کا معاملہ وہ عام معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قانون ہے، اور وہ قانون عتاب پر مبنی، براہ راست عتاب پر، وہ اس کو لاگو کر دیا جائے گا اس پہ۔ ایک صرف تصویری جھلک دکھانے کے لیے آپ لوگوں کو کہ ہمارے یہاں بھی آپ جانتے ہیں اسلام میں قوانین موجود ہیں، شریعت موجود ہے، اور ہم بھی ابو الآبا سیدنا ابراہیم ہی کو مانتے ہیں، انہی کی ملت سے جو دین اٹھا ہے اسی کی پیروی کرتے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ہاں جو شریعت کے اندر سود و تعزیرات ہیں، یعنی جو سخت سزائیں ہیں، وہ متعین چیزوں کے اندر ہے اور بڑی سنگین جرائم کے اندر ہے، لیکن تورات کے اندر کیا معاملہ ہے؟ اس سے آپ کو یہ پس منظر سمجھنے میں مدد ملے گا کہ کیسے ایک منتخب قوم کی خصوصی حیثیت کی رعایت سے معاملہ کیا جا رہا ہے۔ تو تورات میں کئی جرموں کی سزا بیان ہوئی ہے، جس میں ہمارے یہاں دیکھیں فساد فی الارض میں ایک سزا بیان کی جاتی ہے، عبرتناک طریقے سے قتل کر دینا، اسی کی ایک صورت سنساری کی سزا ہے، پتھر مار کے آپ بندے کو رخصت کر دیتے ہیں، تو وہ انتہائی اقدام ہوتا ہے، یعنی فساد فی الارض آپ نیوسنس پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تورات کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بے شمار ایسے جرائم ہیں جہاں پر آپ کو سنساری کی سزا نظر آ رہی ہے۔ مثلا تورات میں لکھا ہے کہ خداوند کے نام پر جو کفر بکے ضرور اسے جان سے مار دیا جائے۔ تصور کریں آپ کہ اگر آپ کے منہ سے کوئی کفریہ کلمہ نکلتا ہے تو پھر اس کا انجام آپ کی موت ہے، ساری جماعت اسے قطعی سنسار کرے گی۔ احبار کی کتاب میں ہے باب نمبر 24۔ اسی طرح جو شخص معبودوں، سورج، چاند یا اجرام فلکی کی پوجا کرے، اس کی سزا شہر کے پھاٹکوں سے باہر لے جا کے سنسار کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ بھی کتاب استثناء میں بیان ہوا۔ اسی طرح ترغیب شرک کی سزا قتل، یعنی شرک کیا نہیں ہے، ترغیب دی ہے شرک، اس کی سزا بھی قتل بیان ہوئی۔ آگے دیکھیے، تورات پڑھتے وقت قاری کے ذہن پر اس کے شرعی احکامات کی سختی کا ایک گہرا اثر قائم ہو جاتا ہے اور انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا مرد یا عورت جس میں جن ہو یا جادوگر ہو وہ ضرور جان سے مار دیا جائے گا۔ یعنی اگر آپ نے کوئی یہ کہا کہ میں نے جنات کو قابو کر لیا ہے یا میں کوئی یہ جادو ٹونے کا معاملہ کرتا ہوں، اس قوم میں اگر کوئی شخص یہ کرے گا تو قانون یہ کہتا ہے کہ ان کو مار دیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ ماں باپ کے نافرمان بیٹے کو شہر کے سب لوگ سنسار کریں، یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ محض ماں باپ کی نافرمانی اس قدر بڑا جرم ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے اصل میں ان کو تو تیار کرنا ہے دنیا کو یہ بتانے کے لیے ماں باپ کی عظمت کیا ہے، تو وہ اگر روح گردانی کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو شہر کے سب لوگ انہیں سنسار کریں گے کہ یہاں تک کہ وہ مر جائیں، یہ بھی کتاب استثناء میں ہے۔
اسی طرح حرمت سبت کا جب حکم دیا گیا اور اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی تو اس پر جو ہے بڑی سخت سزائیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. وہ لکڑیاں اکٹھی کریں گے، پھر جماعت پکڑ کے اس کو حوالات میں بند کرے گی اور پھر جا کر ان کو سنسار کرے گی، اور بڑی جس کو آپ کہتے ہیں عبرتناک طریقے کی سزا. یہاں تک کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیے زنا کا جرم ہے، اس کی سزا متعین ہے، 100 کوڑے ہے، لیکن وہاں پر آپ جا کے دیکھیں گے تو وہاں اس کی سزا موت ہے. تو یہ ایک پس منظر بھی آپ پر واضح ہو کہ کس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے اس قوم کو پہلی دفعہ بحیثیت قوم استوا کے بعد، اس کے اندر کس قدر سختی ہے. اور بائبل کے مطالعے سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جا بجا اس چیز کا حوالہ دیتے ہیں کہ جو تم نے جرم کیا ہے یہ خدا کی اس مقدس سرزمین میں کیا ہے جہاں خدا چلتا پھرتا ہے. گویا جرم کی نوعیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مسجد کے اندر کوئی جرم کریں. آج ہم بھی اس کی کباعت اور شناخت پہ کہیں گے کہ آگے بڑھ کے سزا دی، تو پورا علاقہ گویا اللہ کی مسجد اور اللہ کا حرم بن چکا.